ناول عشقیانہ از قلم اکثر رفیق قسط نمبر 47۔ مہروش بچے بھائی شمائم آپ کو بلا رہے۔ جب عنایہ بیگم نے آ کر اس سے کہا، اس کے بھائی بلانے پر مہروش دانت پیسے تھے۔ مہروش اٹھتی سست قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ مہروش جیسے ہی باہر نکلی، شمائم کو کسی سے فون پر بات کرتے سائڈ پر اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ مہروش چلتی اس کی جانب بڑھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں اچانک سامنے آ جانے پر شمائم نے نظریں اٹھا کر اس دشمن جاں کو دیکھا تو اس کی نظریں ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی۔ جو بلیک گھٹنوں تک فراک اور چوڑی دار پجامہ پہنے، ایک کندھے پر دوپٹہ پھیلائے اور دوسرے کندھے پر ڈھیلی سی چوٹیاں آگے کو کیے، میک اپ کے نام پر صرف مسکارا اور ریڈ لپسٹک لگائے، اسے ہر چیز سے بیگانہ کر گئی۔ مہروش جو اسے گھریوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے یک ٹک دیکھنے پر مہروش کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ہاں کیا ہوا؟ شمائم کو فون میں سے آواز آئی۔ ہڑبڑاتے بولا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ جو کب سے فون کان کے ساتھ لگائے مہروش کے سرخ چہرے کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ فون بند کرتا جیب میں ڈالتے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہے؟ مجھے کیوں بلایا؟ مہروش نے غصے سے اسے دیکھتے کہا۔ شمائم اس کی بازو پکڑتے تھوڑا اندھیرے والی سائڈ پر لے کر جانے لگا۔ مہروش نے اپنے بازو چھڑانے کی مذمت کی، لیکن وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مہروش دانت پیستی دبی آواز میں بولی۔ لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے۔ شمائم نے قدرے اندھیرے والی سائڈ پر لا کر اسے کھڑا کیا، جہاں ہلکی سی روشنی میں مہروش کا چہرہ چاند کی مانند دھمک رہا تھا۔ شمائم اس کے دونوں کندھوں کو پکڑتا اسے اپنے سینے میں پیچ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! وہ چلاتے ہوئے اسے دور کرنے لگی۔ مہروش کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو اس کے اندر سکون سرایت کر گئی۔ وہ جو 3 دن سے اس خوشبو کے لیے تڑپ رہا تھا، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی اس کی۔ مہروش کو اپنے سینے میں پیچتے اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ شمائم چھوڑو، کوئی دیکھ لے گا، چھوڑو مجھے! مہروش اندھیرے میں آس پاس نظریں دوڑاتی ہوئی اس سے بولی، جو کب سے اسے اپنی سینے سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ سکون بنتی جا رہی ہو میرا۔ وہ اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو پر اپنا لمس نرمی سے چھوڑتے، اس کے بالوں سے اڑتی مہک کو اپنے اندر اتارا اور پیچھے اڑتے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتی۔ میری کالز کیوں نہیں پک کی اور میرے میسیجز کو بھی اگنور کیا؟ وہ آنکھیں بند کیے اس سے شکوہ کر بیٹھا۔ وہ جو اچھا خاصا اس پر غصہ کرنے کا سوچ کر آیا تھا، سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، جبکہ مہروش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے مس کیا؟ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے دوبارہ اس سے پوچھ بیٹھا۔ مہروش اسی طرح خاموش کھڑی رہی۔ بٹ میں نے تمہیں بہت مس کیا، اس کے کانوں کی طرف جھکتے گمبھیر آواز میں بولتا۔ مہروش کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا گیا۔ جو خاموشی سے کھڑی اسے سن رہی تھی، اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتا۔ اس کی جیب میں رکھا فون بجا، تسلسل ٹوٹا۔ وہ پیچھے ہوتے مہروش کو دیکھتے، فون جیب سے نکالا اور کان کے ساتھ لگایا۔ مہروش اسے دیکھتے ہوئے واپس جانے لگی، جب شمائم نے اس کی بازو پکڑتے فوراً اپنی طرف کھینچا، جو سیدھا جا کر اس کے سینے سے جا لگی۔ شمائم نے آئی برو اچکاتے اسے دیکھا اور اپنے بازو کے ہلکے میں لیتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے، کل 3 بجے میٹنگ کا ٹائم رکھ لیں۔ جبکہ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا۔ اوکے۔ شمائم فون رکھتا مہروش کی جانب متوجہ ہوا، جو اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تم مرد ہو، طاقتور ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ اس کے اظہار میں سرخ چہرہ لیے درشتگی سے بولی۔ تو تم نے مان لیا کہ میں طاقتور ہوں؟ مہروش کا تپا سرخ چہرہ اس کو مزہ دینے لگا، اس کو سلگانے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ اتنے دن سے اس کا تپا سرخ چہرہ نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کا سونا منموہنا مکھڑا دے کر اس کو اور تپانے لگا۔ چھوڑ مجھے! شمائم کی سخت گرفت محسوس کرتے ہی اپنے آپ کو چھڑانے لگی۔ جب تم مجھ سے جیت نہیں سکتی تو کیوں ناکام کوشش کرتی ہو؟ شمائم نے یہ بات صرف اسے تپانے کے لیے بولی، لیکن مہروش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا وہ اس بات کا طعنہ دے رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی؟
یا کچھ نہیں کر سکی شادی سے پہلے، جو اتنے بڑے بول بولے تھے کہ شادی نہیں کروں گی، محض وہ صرف باتیں تھیں۔ بہت جلد میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی، تمہارا نام مٹی میں ملا کے دکھاؤں گی۔ وہ نم آنکھوں سے شمائم کو دیکھتی پھنکارتے ہوئے بولی، جبکہ مروش کی بات سن کر شمائم کا رنگ بدلا۔ وہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو بھڑکا گئی۔ ایک دم شمائم کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ اس کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے بے حد نزدیک کیا، اور جس دن ایسا ہوا، اس دن میں تمہاری خود جان لے لوں گا، کیونکہ شمائم معلم شاہ کی دسترس میں جو چیز آتی ہے خدا کی مرضی سے آخری سانس تو لے سکتی ہے، لیکن اپنی مرضی سے چاہ کر بھی نہیں جا سکتی۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تمہیں جان سے مار تو سکتا ہوں، لیکن تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اور نہ تمہیں جانے دوں گا۔ وہ اسے خون نشان نظروں سے دیکھتے انتہائی غصے سے بولا۔ وہ اپنی باتوں سے اسے غصہ دلا چکی تھی، اس کی روز روز چھوڑنے کی بات سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ جتنا اس سے نرمی برتنے کی کوشش کرتا، وہ کوئی ایسی بات کر دیتی جس سے اس کا غصہ انتہا کو چھو جاتا اور سختی سے پیش آنے پر مجبور ہو جاتا۔ چلو، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے اپنی پیشانی کو سلاتے، اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے، اس سے لیے آگے چلنے لگا۔ اس کو خواتین والے حصے میں چھوڑتے خود غصے سے آگے بڑھ گیا۔ ماضی: کمال حمید کے جانے کے بعد سائمہ 1 سال تک اس مکان میں رہی۔ 1 مہینہ کا کہہ کر 1 سال گزر چکا تھا، پر وہ پلٹ کر نہ آیا۔ سائمہ دروازے کو تکتی رہ جاتی، لیکن کمال نہ لوٹا اور نہ اسے لوٹنا تھا۔ جو پیسے کمال اسے دے کر گیا تھا، اس میں سے مکان کا کرایہ دیتی اور اس سے پہلے بھی اس کے پاس کچھ پیسے جمع تھے جو کمال اسے ہر مہینے دیتا رہتا۔ وہ اسے خرچ نہیں کرتی تھی، سنبھال کر رکھ لیتی۔ ان پیسوں سے وہ نورب کی خود اسکول کی فیس اور اسکول کی وین کی فیس دیتی رہی اور گھر کے باقی اخراجات پورے کرتی رہی۔ کمال جو کارڈ اسے دے کر گیا تھا وہ بازار میں کہیں گرا چکی تھی۔ کوئی بھی چیز لانی ہوتی تو پڑوسیوں کے بیٹے زین کو کہتی، وہ لا دیتا۔ پیسوں کی تنگی ہونے لگی، اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اس کے دل میں 100 وسوسے آنے لگے۔ بچے بھی باپ کو یاد کر کے رونے لگتے، جنہیں مشکل سے سنبھالتی۔ نورب اب بڑی ہو رہی تھی۔ نورب کے بار بار باپ کے پوچھنے پر اسے چھڑک دیتی اور کبھی نورب کو روتے دیکھ کر خود بھی رونے لگتی۔ نورب اپنی ماں کو آدھی رات کو اٹھ کر روتے دیکھتی، اس کے ساتھ لپٹ کر خود بھی رونا شروع ہو جاتی۔ ارحم 3 سال کا ہونے والا تھا۔ زین لوگوں کے ساتھ اس سے بہت سہارا تھا۔ زین کا چونکہ بڑا بھائی آرمی میں تھا تو انہیں سرکاری کوارٹر مل گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی ماں کو لے کر یہاں سے سرکاری کوارٹر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ زین لوگوں کے جانے کے بعد سائمہ کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آدھی رات کو اٹھ کر رونے لگتی، یہ سوچتے کہ کمال حمید کو کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، وہ ٹھیک تو ہوگا نا۔ وہ ہر وقت اس کے لوٹ آنے اور خیریت کی دعائیں مانگتی رہتی۔ آخر 25,000 رہ گئے تھے، آخری 25,000 رہ گئے تھے، جس میں سے اس نے 20,000 مالک مکان کو دیے اور 5,000 ضرورت کا سامان خریدا۔ اس کا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت نم رہنے لگیں۔ نورب کا اسکول چھوٹ گیا، فاقوں کے دن آ گئے۔ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی ہنر نہیں تھا جو باہر نکل کر کچھ کما سکے۔ اس نے بجلی اور گیس کے بل بھی نہیں دیے تھے۔ مہینہ ختم ہو گیا، مالک مکان سر پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو کرائے کے پیسے کہاں سے دیتی؟ مالک مکان کے سامنے روتے ہوئے بولی کہ اگلے مہینے اس کا کرایہ دے دے گی، جس پر مالک مکان اس پر ترس کھاتے اس کو وارننگ دیتے چلا گیا کہ اس کو ڈبل کرائے کے ساتھ ساتھ اس کے بلز کے پیسے بھی دے گی۔ سائمہ کو سوچ کر برا حال تھا کہ وہ کیسے پیسے دے۔ 3 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا، جو تھوڑا بہت کھانا تھا وہ بچوں کو کھلا دیا تھا۔ جب بچوں کو بھوک سے بلکتے دیکھا تو سائمہ نے آہستہ آہستہ گھر کا سامان کباڑیوں کو دینا شروع کر دیا۔ جو پیسے ملتے وہ کھانے کا سامان لے آتی۔ محلے میں اس کو لے کر 100 باتیں ہونے لگی۔ شور بھاگ کر چلا گیا تو اس کے چال چلن نہیں ٹھیک، خود سولت
سودا لینے جاتی ہے، کئی لڑکوں کو اس نے پھنسایا ہوا ہے، کئی باتیں سچ سننے کو ملتی۔ لوگوں نے اس کا جینا اس محلے میں حرام کر دیا تھا۔ گھر کا سامان بھی جو تھوڑا بہت تھا وہ یہاں آتی ہوئے سائمہ اور کمال حمید نے خریدا تھا وہ بھی بیچ دیا، سوائے چند کپڑوں اور چند برتنوں کے۔ گھر کا سامان بیچ کر وہ گزارا کرتی رہی۔ جب لوگوں نے اس پر کباڑی کے ساتھ تعلقات پر بنانے پر الزام لگایا تو اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس کے پاس مالک مکان کو دینے کے پیسے نہیں تھے، مہینہ ختم ہونے کو 3 دن باقی تھے، اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا بیچنے کو۔ اس سے پہلے مالک مکان اس کو دھکے دے کر نکالے، وہ بچوں کو کے کپڑے لیتی، گھر کو آخری نظر دیکھتی، اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس گھر میں کمال کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں جڑی تھی۔ آخری نظر ڈالتے اس گھر کو خیر آباد کہے گی۔ حال وہ اپنے آپ کو شیشے میں سرخ آنکھوں سے دیکھتی، بالوں کی آئی لٹ جو گالوں کو چھو رہی تھی، اس نے کان کے پیچھے اوڑ سی جو اس وقت بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے اپنی زندگی سے بیزار اور دنیا سے ناراض لگ رہی تھی۔ اسے زندگی نے کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا؟ اس کے چہرے پر سرد مہری چھلک رہی تھی، آنکھوں کی کنارے سرخ اور سوجے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے نکلتی جب واش روم سے ایک دم کالے رنگ کے لباس میں ملبوس کچھ مرد آ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، ان سب کو دیکھتے پیچھے ہوتے۔ نورب نے فوراً اپنی گن پر ہاتھ رکھا تھا جو اس نے پینٹ کی پچھلی سائڈ پر اوڑھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی جب ایک دم مین دروازے سے 2 گارڈز کے پیچھے چلتے ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 2 اور گارڈز اندر داخل ہوئے۔ سامنے اپنے باپ کو دیکھ کر اپنی پینٹ کے پیچھے گن نکالے فوراً اس پر تانے، ایک ہاتھ میں گن تھامے اور دوسرے ہاتھ سے نورب نے غیر ارادی طور پر اپنے بال کان کے پیچھے اوڑ سے اور ساتھ ہی کان کے اندر لگے چھوٹے سے آلے کا باریک سا بٹن پریس کیا، جسے سب کو یہی لگا کہ اپنے بال کان کے پیچھے کر رہی ہے جو پہلے ہی کان کے پیچھے تھے۔ وہ اس وقت دونوں افراہیم کے ساتھ ہوٹل کے پاس ہی خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئے تھے اور ساتھ آگے کی پلاننگ کرنے۔ شیرام اور افراہیم نورب کے ساتھ سائے کی طرح رہ رہے تھے کیونکہ شیر جہانگیر نے اپنے بندے نورب کو ڈھونڈنے کے لیے لگا رکھے ہوئے تھے۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ نورب اس کی بیٹی تھی، وہ جان گیا تھا۔ انہیں آئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب نورب ان کو واش روم کا کہتی وہاں سے اٹھی تھی۔ شیرام اور افراہیم نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ 2 دن وہ اسپتال میں رہ کر افراہیم کے کہنے پر وہ ہوٹل واپس آ گئی تھی۔ افراہیم نے ڈاکٹر کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے ڈسچارج پیپر بنوائے تھے اور اسے لیے ہوٹل آ گئے۔ افراہیم خود بھی اسی ہوٹل میں اوپر فلور میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ کسی پل نورب کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ نورب نے گھن تانے سے پوچھا۔ اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ شیر جہانگیر جو اپنے اصل روپ میں تھا آنکھوں میں نمی لیے نورب کو دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر نورب کی آنکھوں میں سرخی کی لہر دوڑی۔ دوسری جانب شیرام اور افراہیم جو کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آگے کی پلاننگ کو ڈسکس کر رہے تھے۔ شیرام کے کان میں لگے آلے سے نورب کی آواز ابھری، افراہیم بلوٹوتھ آن کرو جلدی۔ شیرام نے فوراً افراہیم کو دیکھتے کہا۔ افراہیم نے چونکتے اسے دیکھتے اپنے کان پر ہاتھ مارا اور ایک دم الرٹ ہوا۔ شیرام کا بلوٹوتھ نورب کے ساتھ کنیکٹ تھا جبکہ افراہیم نے بند کر دیا تھا، یہ سوچ کر کے کہ دونوں اس کے ساتھ ہیں۔ اس چھوٹے سے آلے کو جو دیکھنے میں تو نظر نہیں آتا تھا، ہم وقت کان میں لگائے رکھے ایک دوسرے کے کنیکٹ میں رہتے تھے۔ افراہیم نے فوراً موبائل اٹھاتے نورب کی بازو میں پیوست ہوئی ایک چپ سے ڈیوائس کنیکٹ کی، جہاں واش روم کا منظر سکرین پر ابھرا، جہاں شیر جہانگیر سامنے کھڑا نورب کو دیکھ رہا تھا اور نورب کے آس پاس گارڈز کھڑے دکھائی دیے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا کہ وہ کتنے لوگ ہیں کیونکہ نورب کی بازو سامنے کی سمت تھی جس میں شیر جہانگیر اور ساتھ 6 گارڈز نظر آ رہے تھے۔ یہاں آنے کے بعد افراہیم نے اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں کے بازو اور پاؤں کے انگوٹھے میں ایک چپ لگائی ہوئی تھی جس سے وہ ایک دوسرے کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حرکات بھی دیکھ سکتے تھے۔ شیرام بھی اپنی کرسی سے اٹھتا افراہیم کے ساتھ والی
کرسی گھسیٹتا اس پر بیٹھا اور موبائل اسکرین کی طرف دیکھا۔ کون بیٹی؟ نورب کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ میری بیٹی، میری اپنی بیٹی، میری نوری، شیر جہانگیر نم آواز میں بولتے اپنے قدم آگے بڑھائے تھے۔ خبردار ایک قدم آگے بڑھایا تو گولی مار دوں گی۔ جب نورب نے اپنی گانے پر گرفت سخت کرتے چنگارتے ہوئے بولی، جبکہ شیر جہانگیر کے ساتھ کھڑا اس کا پرسنل گارڈ ویرو، جو اردو بھی جانتا تھا، جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا، نورب کی بات سنتے فوراً ہاتھ میں پکڑی گن کو سینہ سیدھا کرتے نورب کی جانب کی۔ میں جا رہا ہوں۔ شیرام سامنے گارڈز کو نورب کی جانب گن کرتے دیکھ کر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا۔ بے وقوف مت بنو، بیٹھو یہاں۔ افرایم نے شیرام کو دیکھ کر غصے سے بولا، وہ اسے مار دیں گے۔ شیرام بے بسی سے بولا، نہیں مارے گا، وہ باپ ہے اس کا، جان گیا وہ اس کی بیٹی ہے، تم گے تو نظروں میں آ جاؤ گے، چپ کر کے بیٹھو یہاں۔ افرایم شیرام کو دیکھتے سخت لہجے میں بولا، نورب میری بات سنو، کوئی بے وقوفی مت کرنا، گولی مت چلانا، نہیں تو ہم پھنس سکتے ہیں، ہمارا پلان خراب ہو جائے گا۔ یہاں جگہ جگہ شیر جہانگیر کے بندے کھڑے ہیں، شیر جہانگیر پر گولی چلائی تو اس کے گارڈز تمہیں گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ شیر جہانگیر اس کا کوئی بھی گارڈ تم پر گولی نہیں چلا سکتا۔ سن رہی ہو نا میری بات؟ ہم پلان کے مطابق ہی چلیں گے۔ اپنے جذبات پر کنٹرول مت کھونا نورب، آرام سے ڈیل کرو اس کو۔ افرایم اپنے سامنے موبائل اسکرین پر شیر جہانگیر کو دیکھتے اسے سمجھاتے نرمی سے بولا، جو اپنے گارڈز کو گن نیچے کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ گن نیچے کرو ویرو۔ شیر جہانگیر ویرو کو دیکھتے غصے سے بولا۔ ویرو نے اپنی گن نیچے کی۔ شیر جہانگیر نورب کو دیکھتے اپنی گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سب گارڈز باہر نکل گئے سوائے ویرو کے، جو ابھی تک اسی طرح کھڑا نورب کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ آج تک اس نے مالک کے لیے ہر طرح کا کام کیا تھا، اس کا مالک ہی اس کا سب کچھ تھا۔ وہ اپنے مالک کے ایک اشارے پر دوسروں کے سانسیں ضبط کر لیتا تھا، وہ اپنی جان بھی دے سکتا تھا اپنے مالک کے ایک اشارے پر۔ وہ اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا۔ باقی سب گارڈز اس سے ڈرتے تھے، کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی اس سے پنگا لینے کی، جو دیکھنے میں ہٹا کٹا، اونچا قد اور چوڑائی جسامت، کوئی بھی اس کے سامنے ٹکتا نہیں تھا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی وجہ سے، جو اس کے مالک کے مطابق اس کی بیٹی تھی، اس کے مالک نے اس سے غصے سے بات کی تھی۔ اس کا دل کیا سامنے کھڑی لڑکی کے سینے پر ساری گولیاں اتار دے۔ ویرو، شیر جہانگیر نے اسے دیکھتے کہا، جو نورب کو غصے سے دیکھ رہا تھا۔ نورب نے بھی غصے سے ویرو کو دیکھا۔ ویرو اس پر غصے بھری نظر ڈال کر باہر نکل گیا۔ شیر جہانگیر، جس کی نظر نورب پر ہی تھی، جو ابھی بھی گن ہاتھ میں تانے کھڑی تھی، سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا۔ نورب میری بات سنو۔ جب شیر جہانگیر کہتے آگے دوبارہ بڑھا، سامنے کھڑی اپنی بیٹی کو اپنی سینے سے لگانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ، کہا نا گولی مار دوں گی۔ اور کون نورب؟ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، غلط فہمی ہوئی ہے تمہیں۔ وہ سرد آواز میں اسے دیکھتے بولی، جو کہیں سے بھی بڑی عمر کا نہیں لگ رہا تھا۔ حشاش بشاش، وائٹ برینڈڈ شرٹ، بلیک پینٹ پہنے، برینڈڈ شوز، برینڈڈ گھڑی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، 40 سے بھی کم عمر کا خوبرو نوجوان لگ رہا تھا۔ وہ سر انگیز پرسنالٹی کا مالک تھا۔ سامنے کھڑا شخص نوجوان تھا، بوڑھی تو اس کی ماں ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے تو عیش کی زندگی گزاری تھی اور گزار رہا تھا۔ سامنے کے زمانے کے دکھ تو اس کے ماں نے سہے تھے، در کی ٹھوکریں تو اس کی ماں کے حصے میں آئی تھی، زندگی تو سامنے کھڑے شخص نے گزاری تھی۔ تم میری بیٹی ہو نورب کمال، شیر جہانگیر نے نورب کو دیکھتے کہا، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی اس کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سب کچھ تہس نہس کرنے کا جنون سوار تھا، جبکہ اس کی بات پر نورب طنزیہ مسکرائی، جبکہ آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ نورب کمال، مسٹر کمال حمید، اپنے نام کے ساتھ اس نام کو ساری زندگی میں توق کی طرح اپنے گلے میں لٹکائے رکھوں گی، مسٹر کمال حمید۔ وہ آنکھوں میں خون لیے بولی، اور تو تمہیں اپنا نام یاد ہے مسٹر کمال حمید؟ وہ گن تانے اس کی آنکھوں میں اپنی لہو برساتی آنکھیں گاڑتے ہوئے بولی، جبکہ دوسری طرف افرایم اور شیرام کی نظریں موبائل اسکرین پر ہی ٹکی ہوئی تھی، جبکہ نورب کی بات سے شیر جہانگیر کے دل میں ٹھیس سی اٹھتی۔
اٹھی تھی اپنے سامنے کھڑی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اس کا دل کیا وہ خود کو جان سے مار دے۔ نورب میں تمہارا باپ ہوں۔ شیر جہانگیر کو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ تڑپ کر بولا، میرے لیے میرا باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن اس نے یہاں آنے کے لیے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ میرے لیے میرا باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن میری ماں کو بے سہارا چھوڑ کر عیاشی کرنے یہاں آ گیا تھا۔ یہ دولت، یہ شہرت حاصل کرنے کے لیے میری ماں کو در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جانتے تھے نا میری ماں سے کس طرح شادی کی تھی؟ اس کا کوئی نہیں تھا اس دنیا میں، ایک بار بھی خیال نہیں آیا ہمارا۔ ہم نے یتیموں کی سی زندگی گزاری، تمہارے ہوتے ہوئے بھی ہم یتیم ہو گئے۔ کیوں کی میری ماں سے شادی؟ کیوں میری ماں کی زندگی برباد کی؟ کیوں ہمیں پیدا کر کے اس دنیا کی نظر کر دیا؟ کیوں؟ نورب کا وجود لرزنے لگا۔ وہ جو ارادہ کر بیٹھی تھی کہ اسے زندگی کے موڑ پر جب بھی کبھی اس کا باپ سامنے آئے تو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرے گی، دھتکار دے گی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر کئی عرصے کا جمع ہوا غبار باہر نکالنے لگی۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ گن نیچے گری تھی۔ جب اس نے دیوار کا سہارا لیا اس کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی۔ شیر جہانگیر جو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، ایک آنسو نکل کر اس کی بیٹ میں جذب ہوا۔ اس نے نورب کو دیکھا۔ شیر جہانگیر نورب کو دیکھتے تیزی سے آگے بڑھا جو نیچے بیٹھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب نورب کے کانوں میں افریم کی پریشانی سے ڈوبی ہوئی آواز گونج رہی تھی، رکو! اپنی طرف شیر جہانگیر کو بڑھتے دیکھ کر فوراً گن اٹھاتے ایک دم اٹھتی اس پر گولی چلا دی جو شیر جہانگیر کے دائیں کندھے میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کی برانڈڈ سفید شرٹ تیزی سے خون سے رنگی۔ وہ پیچھے کی جانب لڑکھڑایا۔ ٹھاک کی آواز سے ویرو فوراً اندر کی جانب بھاگا۔ اندر آتے ہی اس نے شیر جہانگیر کی حالت دیکھتے اپنی گن کا رخ نورب کی جانب کیا۔ ویرو کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ نہیں ویرو! شیر جہانگیر چلایا۔ لمحے کا کھیل تھا۔ ٹریگر دبا۔